نبی جی ہو کرم کی ایک نظر ہم پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم و عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا پروگرام حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ایک ایسے مہمان آئے ہیں. میں آپ کی ملاقات ایک ایسے ٹیلنٹڈ اپنے ایک دوست سے کروانے والا ہوں. عالم ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، قاری ہیں، اور اللہ نے جو ان کو ایک کمال دیا ہے، اور وہ بڑا عجیب کمال ہے جس میں بغیر کسی مبالغے کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ واحد و یکتا ہی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے 85 ٹاپ کے جو قراء حضرات ہیں ان کی قرأت انہوں نے لوگوں کو پوری دنیا میں، نہ صرف یہ کہ پوری دنیا میں، مسجد نبوی تک میں سنائی ہیں. آپ کی ملاقات میں کروانے لگا ہوں مولانا قاری سعد نعمانی مدنی صاحب سے. مولانا میرے دوست قاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا. یا مرحبا. آپ کا آنا ہمارے سراخوں پر، ہمارے آڈینس کو تو اس وقت آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کس آدمی سے ملاقات کروا رہا ہوں میں ان کی. ابھی ان کو پتہ چل جائے گا. ابھی آپ ملیشیا سے آ رہے ہیں؟ جی ملیشیا سے. کچھ وہاں کا پہلے کچھ حال سنائیے. ملیشیا کا الحمدللہ یہ پہلی مرتبہ میرا مطلب تراویح کے لیے وہاں جانا ہوا تھا، اور یہ بہت اچھا ایک ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے وہاں پہ، اور بہت خوشی ہوئی مجھے. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ وہاں کے لوگ بہت چاہنے والے اور بہت سادہ طبیعت اور عاجزی، انکساری، تواضع بہت زیادہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑے بہترین اخلاق والے. اور مساجد کا یہ حال تھا کہ فجر کی نماز میں، آپ یقین کریں کہ فجر کی نماز جب وہاں پہ ہم جب گئے 1 گھنٹہ پہلے ہم پہنچے فجر کی اذان سے. ٹھیک. تو میں نے کہا شاید کوئی پروگرام ہوگا فجر سے پہلے. تو دیکھا ماشاءاللہ وہاں پہ عورتیں اور مرد پہلے سے موجود ہیں 1 گھنٹہ پہلے فجر کی اذان سے. تو بہرحال اذان سے 1 گھنٹہ پہلے کس وقت سحری کر کے آئے ہوں گے اور وہاں پہ عبادت میں مشغول ہیں. اور آپ یقین کریں کہ یہ حال تھا کہ جیسے جمعے کا مجمع ہے. تو بہرحال یہ چیز میں نے وہاں دیکھی کہ وہاں پہ قرآن پاک پڑھنے کا ذوق اور سننے کا ذوق وہاں پہ ماشاءاللہ یہ وافر مقدار میں موجود ہے. اچھا، ابھی ہماری جو ناظرین ہیں 85 قراء حضرات، سب سے پہلے تو ذرا اپنے طرز میں، تاکہ پھر ہم کمپیریزن ایک کریں گے، پہلے اپنے طرز میں ہمیں آپ سورہ فاتحہ سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. ماشاءاللہ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ قاری صاحب سے اور قرأت سنیں. نبی جی ہو کرم کی ایک نظر ہم پر. اے نبی جی ہو کرم کی ایک نظر ہم پر. خوش آمدید. ارے آپ نے تو سے پورا خون گرما دیا. میں نے نہیں گرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے، اور یہ قرآن پاک کی حلاوت الگ ہی ہے. یہ اچھا، یہ اللہ نے اپنے فضل سے یہ خوبصورت آواز دی. یہ آواز نافرمانی میں بھی استعمال ہو سکتی تھی. اب یہ آواز جو ہے ساری کی ساری دنیا کو اللہ سے جوڑنے میں استعمال ہو رہی ہے. اس کا اپنے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ آپ کی اپنی ذات پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے پڑھنے کا؟ اس کا پڑھنے کا سب سے بڑا اثر الحمدللہ میری اپنی بچپن سے ایک آپ عادت کہہ لیں، یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ صبح سے لے کے رات تک
کوئی وقفہ، کوئی دن ایسا نہیں یا کوئی ٹائم ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں تلاوت قرآن سے میری زبان خالی ہو. یعنی کچھ نہ کچھ یہ ایک قدرتی طور پہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہوتا. کوئی بھی آیت قرآن کی منہ پہ اس وقت آ گئی، جیسے ایک اکثر ہم نے دیکھا ہے جو سنگر وغیرہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ گنگناتے رہتے ہیں رگ رگ میں ایک چیز. اچھا وہ ہوتا رہتا ہے قرآن کی صورت میں؟ یہ خود بخود یہ کیفیت، کبھی کسی قاری کی آواز میں، کبھی کسی شیخ کی آواز میں. وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، آپ زیادہ بہتر بتا سکیں گے. وہ اللہ معاف کرے گا، اللہ نے اس سے جان چھوڑا دی، میں تو یاد بھی نہیں کرنا چاہتا. وہ ایک ہوتا ہے نا کہ گنگنانے کی کیفیت ہوتی ہے. ہاں ہوتی ہے بدقسمتی سے. تو یہ الحمدللہ ہر روز قرآن پاک کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی، خاص طور سے یہ میری بچپن سے ایک عادت ہے کہ سیڑھیاں اترتے چڑھتے وہاں سے، کیونکہ ذرا ایکو ہوتا ہے نا آواز میں تو ایک اچھا لگتا ہے وہاں پہ. تو یہ بچپن سے ابھی تک یہ عادت ایسی ہو گئی ہے، کہیں بھی آتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا ہمیں مکے کے ایک بڑے زبردست مجھے بہت پسند ہے اور میں آپ کے سامنے اکثر ذکر بھی کرتا رہتا ہوں، شیخ ماہر المعیقلی. اور میں تو بڑا انتظار کرتا ہوں، اس وقت عمرے پہ تھا تو اللہ کی شان، اللہ نے انہی کو، وہ ہر نماز وہ پڑھا رہے ہوتے تھے، خاص طور پہ وہ ساری جہری نمازیں ساری وہ پڑھا رہے ہوتے تھے. جی. تو کوئی ان کی آواز میں، تاکہ میری آڈینس جو ہے یہ اس وقت مسحور ہو جائے کہ یار یہ کیسا اللہ کا ایک شاہکار بیٹھا ہے یہاں پر. شیخ ماہر معیقلی جو ہے یہ حرم مکی شریف کے امام ہیں، خطیب نہیں ہیں، صرف امام ہیں حرم مکی شریف میں. اور اس سال تراویح پڑھا رہے ہیں. جو 4 ائمہ کا انتخاب ہوا ہے مسجد الحرام میں، اس میں پہلے جو پڑھائی تھی وہ شیخ عبداللہ الجوہنی، شیخ سعود الشریم، اور اس کے بعد شیخ ماہر المعیقلی، شیخ عبد الرحمن السدیس. جی ہاں، جو پہلے جو انہوں نے تراویح پہلے دن جو پڑھائی تھی وہ اسٹارٹ جو کیا تھا شیخ عبداللہ جوہنی نے، پھر شیخ سدیس نے، پھر شیخ شریم، پھر شیخ ماہر المعیقلی. اچھا یہ شامل ہیں اس میں. اور آخری عشرے میں پھر یہ 2 ائمہ الگ ہو جائیں گے، اور وہ جو شیخ سدیس جو شیخین ہیں ہمارے وہ چلے جائیں گے اس میں قیام اللیل میں. اچھا تو ابھی تک تو یہ ترتیب اس میں یہ ہوتی ہے. ذرا ہو جائے قرآن کی کوئی، ہمیں قرآن گھمائیں آپ ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. بالکل آنکھیں بند کر کے ایسا ہی لگا کہ حرم پہنچ گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سب اللہ کا فضل ہے، اس سے میرا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے. ہاں ایک بات میں یہاں کہوں گا کہ میرے اساتذہ کی محنت اور میرے والدین کی دعائیں. عبد الرحمن سدیس کے جو استاد تھے انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو؟ وہ ذرا سنا دو ذرا. مجھے تو بتایا میں اس کا اہل نہیں ہوں اصل میں سنانے کا. نہیں لیکن سنا دو تم، سنا دو کہ اس سے جو قراء حضرات ہیں ان کے دل بڑھ جائیں گے. اصل میں شیخ عبد الرحمن سدیس صاحب خانہ کعبہ کے جو امام صاحب ہیں، ان کے جو استاد ہیں شیخ محمد عبد الماجد ذاکر جو ریاض میں ہوتے تھے، ان کے بھی استاد ہیں اور میرے بھی استاد ہیں. تو کسی مجلس میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں مختلف لہجوں میں جب تلاوت ہوئی تو کسی اور شیخ تھے وہاں پہ جو مسجد ملک خالد کی جو مسجد ہے وہاں پہ، انہوں نے شیخ سے سوال کیا کہ شیخ آپ نے کیا اپنی زندگی میں اس طرح کا پڑھنے والا آدمی سنا کوئی اور ان کے علاوہ جو مختلف لہجوں میں پڑھ سکتا ہو؟ تو شیخ نے کہا کہ 75 سال میری عمر ہو گئی ہے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا آدمی آج تک نہیں دیکھا جو اتنے سارے لہجوں میں اور آوازوں میں قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہو. تو میں نے کہا یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. کیونکہ آواز، اکثر لوگ یہی مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں کہ لہجہ تو ہم بنا لیتے ہیں لیکن آواز کس طریقے سے بنتی ہے؟ تو یہ سب اللہ کا فضل ہے، اٹ از گاڈ گفٹڈ. یہ میرا کوئی اپنا کمال نہیں ہے اس میں. اچھا ان کی بھی تھوڑی سی قرأت سنا دو. وہ جو مکے کے جو دوسرے ہیں، ان 4 میں سے آپ نے ان کا نام لیا، ایک تو آپ نے عبد الرحمن سدیس کا لیا، ایک ماہر معیقلی ہیں، ماہر عقیلی ہو گئے، دوسرے تیسرے
وہ جو مجھے ایک بڑے پسند ہیں، دیکھو میں ان کا نام ذہن سے نہیں آ رہا، وہ جو بالکل سیدھا سیدھا سا پڑھتے ہیں، وہ مدینہ منورہ، وہ جب نہیں ہاں وہ دیکھو ابھی ذہن سے نام نہیں آ رہا، کن 4 کا نام لیا تھا ابھی آپ نے؟ وہ تو شیخ، اچھا شیخ شریم تھے. شیخ شریم. اچھا اچھا، کیا ہو گیا، کلی ماری گئی. شیخ شریم، شیخ شریم صاحب جی ہاں. ان کی تھوڑی سی ذرا سنا لو، اور یہ زیادہ تر سننے والوں نے سنا بھی ہوگا شیخ شریم. جی جی میں انشاءاللہ ان کے انداز میں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. رک جاتے ہو تم. اچھا یہ شیخ شریم صاحب کا انداز تھا. شیخ شریم کا. جی جی جی، سارے بدن کے بال کھڑے ہو گئے، ان عجیب پڑھتے ہیں وہ بھی. ماشاءاللہ دیکھیں ہر ایک کا انداز مختلف ہے، ہر پھول کی الگ الگ خوشبو ہے، ہر امام کا پڑھنے کا مزہ ایک الگ ہی مزہ ہے. شیخ ماہر معقلی ہوں، شیخ شریم ہوں، اور خاص طور سے جب شیخ شریم فجر کی نماز میں تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ایک مزہ ہی الگ ہوتا ہے. ایک دن مجھ کو یاد ہے سورہ حج کی شروع کی آیتیں انہوں نے پڑھ دی تھیں، وہ بھی ایام حج میں پڑھی ہوں گی. ایام حج میں پڑھی. جی جی بالکل. اور اس میں اللہ پاک نے جو قیامت کا منظر جو شروع کے اندر جی جی کھینچا ہے، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، کہ یہ آپ کو سب لگیں گے جیسے نشے میں ہیں، لیکن یہ نشے میں نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کی سختی ان پر ہے. بے شک بے تو شک. بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم میدان محشر میں کھڑے ہوئے ہیں. عجیب. خیر یہ عرب اللہ نے ان حضرات کو اللہ نے بالکل سب سے بڑا کمال ان میں یہی ہے کہ یہ واقعات کے حساب سے قرآن پاک کی آیات کا انتخاب کرتے ہیں. حج کے مہینے ہیں تو حج کے متعلق جو احکام ہیں وہ پڑھتے ہیں. رمضان جیسے اگر سٹارٹ ہوتا ہے تو پہلی رمضان سے وہ جو روزے کے متعلق جو قرآن پاک میں احکام آئے ہیں وہ اس کی تلاوت شروع ہوتی ہے. شب قدر ہوتی ہے تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مطلب آدمی محسوس کرتا ہے کہ گویا کہ جیسے یہ ابھی سورت اتر رہی ہے. اور ہمارے سب کے جو ہر دل عزیز ہیں امام حذیفی، جی جی ان کا سنا دو کچھ مدینے کے جو ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بریک لیتے ہیں دوستوں، بریک کے بعد انشاءاللہ مولوی سعد صاحب کو بھی مزید تنگ کریں گے. نبی جی ہو کرم کی ایک نظر ہم پر، نبی جی ہو کرم کی ایک نظر ہم پر. خوش آمدید میرے عزیز بھائی اور بہنوں. ایسے تو نہیں چھوڑیں گے بھائی ہم تمہیں. ابھی تو میرے سارے سننے والے جو ہیں عبد الرحمن سدیس کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. مجھے اس کا اندازہ ہے کہ لوگ بڑی شدت سے ان کا انتظار کر رہے ہیں. تو ہم نے بھی ختام و مسک اسی پر اختتام کرنا ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان بہت اچھے سعد بھائی، بہت اچھے. یہ جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کو آگے لے جانے کا کیا کچھ سلسلہ، کچھ سوچا کیا کرنا ہے؟ اس میں پہلے سے ہمارا الحمدللہ کام چل رہا ہے کافی، کیونکہ مختلف جگہ جانے کا اتفاق ہوا ہے. لنڈن میں وہاں پہ الحمدللہ اکیڈمی ہے، اچھا، وہاں شعبہ تجوید کی نگرانی ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی ہاں، روضہ اکیڈمی ہے. تو وہاں ہر سال کورسز وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں وہ 10 دن کا مختصر، اس میں صرف علماء اور قراء اور حفاظ کے لیے ٹریننگ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ میں یہ سلسلہ ہے کہ جو حفاظ تراویح پڑھانے کے خواہش مند ہیں وہ منتخب کر لیتے ہیں مساجد کے جو حضرات ہیں، اور پھر ان کو، کیونکہ دیکھیں ہر آدمی سدیس نہیں بن سکتا، صحیح بات، ہر لڑکا محقلی نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر الگ الگ ایک کوالٹی دی ہوتی ہے. تو وہ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو بچہ جس کی صلاحیت جس کے مطابق ہے، جس کی آواز جس امام کے مشابہت ہے، اس میں مطابقت ہے، اس کو اسی طرف ڈھالا جائے. ماشاءاللہ. تو یہ تو الحمدللہ مختلف جگہ آسٹریلیا، کینیڈا اور ساؤتھ افریقہ وغیرہ کے مختلف شہروں میں یہ سلسلہ ہوا. تو اب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے الحمدللہ، کیونکہ یہ بلندی جو ہے یہ قرآن کی وجہ سے ہی ہے، اس میں سچی بات ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اور صرف قرآن کی برکت ہے. کہ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، یعنی کہ مولانا علی نے اس کا بڑا آسان جو ہے وہ ایک ترجمہ کیا ہے کہ قرآن کی برکت سے جو اس کو سینے سے لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عروج بخشتا ہے، یعنی مٹی سے وہ آدمی سونا بن جاتا ہے. اور جو اس سے اعراض کرے گا
وہ سونے سے مٹی بن جائے گا. حق. ساتھیوں وقت کیونکہ تھوڑا سا کم ہے، آپ سے ضروری بات پوچھنی ہے. جی جی فرمائیے. ایک ہے قرآن کو سینے سے لگا لینا، ایک ہے قرآن کو چھوڑ دینا. کیا ہے اس کے نقصانات اور فوائد؟ جلدی سے بتا دو ہمارے سننے والوں کو. دیکھیں اس کے نقصانات تو یہ ہیں کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری کتاب سے قرآن سے اعراض کرے گا اس کی میں گزران کو تنگ کر دوں گا. آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دور تھا کہ ایک آدمی کمانے والا ہوتا تھا، 10 آدمی افراد کھانے والے ہوتے تھے. آج میاں بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، بہو بھی کما رہی ہے، ہر کوئی گھر کا ہر فرد کما رہا ہے، پھر بھی پورا نہیں ہو رہا، برکت نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، اس سے اعراض کیا ہے. اس کو پڑھتے بھی نہیں ہو تو پڑھتے بھی نہیں ہیں. صحیح بات. تو یہ ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم طرح طرح کے مسائل کا شکار ہیں. ذہنی سکون نہیں ہے، قلبی سکون نہیں ہے. قلبی سکون کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ذہنی سکون کے لیے کوئی آدمی کہتا ہے مجھے الحمدللہ ذہنی فکر کوئی نہیں، لیکن دل میرا گھبرا رہا ہے، پریشانی ہے. تو ابھی مجھے امید ہے، امید تو نہیں، مجھے خیال ہے افسوس کے ساتھ کہ اس وقت بہت سارے سننے والے میرے بھائی اور بہن بڑی عمر کے ایسے ہوں گے جو قرآن نہیں بھی پڑھ سک رہے ہوں گے. تو آپ کی رائے ہے کہ وہ قرآنی قاعدہ پڑھ کے اس کو ابھی بھی پڑھنا سیکھنا شروع کر دیں؟ بالکل شروع کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہماری جو خواتین جو کافی عمر کی ہو گئی ہیں، جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں، وہ یہ دیکھیں کہ حضرت سلمان فارسی نے 100 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سامنے ہے کہ 50 سال کی عمر میں انہوں نے یاد کرنا شروع کیا. تو اس میں کوئی ایسی شرم کی بات نہیں ہے. بس اس پہ قرآن کی طرف آپ آ جائیں، انشاءاللہ ہمارے ملک کے اللہ پاک حالات بہتر کر دیں گے، ہمارے تمام مسائل اس کی برکت سے حل ہو جائیں گے. ذہنی اور قلبی سکون، اس کا خلاصہ صرف اتنا میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت حقوق اللہ ادا کرتے رہیں، آپ کو قلبی سکون مکمل حاصل ہو جائے گا. حقوق العباد ادا کرتے رہیں، ذہنی سکون آپ کو حاصل ہو جائے گا. عجیب بات کہی. اللہ کا ذکر اطمینان قرآن پاک میں ہے. 5 وقت کی نماز قرآن پاک کی تلاوت کریں، قلبی سکون آپ بالکل مطمئن ہوں گے. ذہنی سکون کب ہوگا؟ جب ہمارے معاملات صاف ہوں گے. اس کی کوئی منڈی نہیں ہے اپنا قلبی سکون حاصل کرنے کی؟ کوئی منڈی ہو جہاں سے خرید؟ بالکل ہے، وہ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. پیسے سے نہیں خرید سکتے. یہ تو ایک ایسی دولت ہے، آپ یہ دیکھیے، یہ نہیں کہ اللہ والوں کی محفل میں یا نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ سب آپ کو وہی ملے گا. آپ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے معلومات، کتاب پڑھ کے آپ نے، وہ آپ کو ایک نالج ہے، معلومات ہوتی ہیں آپ کے ذہن میں، علم ہوتا ہے سینے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو حقوق العباد جب آپ ادا کریں گے تو آپ کو ذہنی سکون ملے گا. آپ کو روکوں گا، یہاں پر وقت کم ہے. جزاک اللہ خیر. میرے پاس آدھا منٹ ہے، بس کچھ ایسی دعا کر جاؤ ہمارے لیے کہ اللہ ہم کو پار لگا دے. ہاتھ اٹھاؤ اور میرے سننے والے اور دیکھنے والوں کے لیے دعا فرمائیے. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أحوال المسلمين في باكستان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في باكستان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في باكستان. اللهم إنهم عراة فاكسهم وجياع فأطعمهم يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین آمین یا رب العالمین. اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، آپ کے اوقات میں برکت دے، اور جس نعمت کا آپ اس طرح سے اللہ کے شکر ادا فرما رہے ہیں، اللہ اس نعمت کو اور بڑھائے اور بڑھائے اور بڑھائے، اور ساری کی ساری امت اور ساری انسانیت کو آپ سے استفادہ لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ تھے میرے مہمان مولانا قاری سعد نعمانی مدنی صاحب. کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی جی ہو کرم کی ایک نظر ہم پر